لگے ہوئے ہوتے ہیں. یہاں بڑا دیکھنے والا معاملہ ہوتا ہے، اور یہاں نفس کا بڑا کام ہے کہ اپنے سے زیادہ دوسرے کو سمجھو. صحابہ کے پاس تو ایک سری لائی جاتی تو صحابہ کہتے نہیں میرے برابر والے کو زیادہ ضرورت ہے، اس کو دے دیں. وہ کہتے ہیں اس کو دے دیں، اس کو دے دیں. اور اس طرح وہ سری جو تھی وہ 7 گھروں سے ہو کر واپس پہلے صحابی کے گھر آ جایا کرتی تھی. یہ امت کو سبق سکھایا گیا ان واقعات کو بتا کر. اب وہاں جو ہوتا ہے برف جیسی آئی کولر میں، سب نے اپنے اپنے ساتھ جو تھرموس لیے ہوئے ہوتے ہیں وہ بھر کے اپنے پاس رکھ لیے. اس طرح کیا وہ جلدی سے وہ کولر خالی ہو جاتا ہے. جن بیچاروں کے پاس نہیں ہے یا جنہیں زیادہ پیاس لگی وہ کیا کریں، وہ پڑے رہیں مشکل میں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہمارے ساتھ گروپ میں کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے ہمارے سفر کو بڑا یادگار بنایا. اچھے لوگ بھی ہوتے ہوں گے اور ہوں گے بھی یقیناً، لیکن ہمارا یہ سفر بڑا ہی یادگار رہا ہر لحاظ سے، کیونکہ اللہ رب العزت ہمیں بہت سبق سکھانا چاہ رہے تھے. اور وہ سبق یہ تھا کہ آپ کسی کو لے کے نہیں جا رہی ہیں، بلکہ آپ کو کسی کی خدمت کے لیے لے جایا جا رہا ہے. اور وہ کون ہے؟ وہ میرے شوہر کی والدہ محترمہ ہیں، جنہوں نے اپنی زندگی کا آدھا حصہ بیوگی میں گزارا ہے. تو ان کی خدمت کے لیے اللہ مجھے لے کر گئے تھے. خیر بہرحال منا کے خیمے نمبر 16 میں ہم پہنچ گئے. چپلیں سب کی سمیٹ کر ایک تھیلی میں رکھ دیں، کیونکہ ہمارے تبلیغ میں یہی سکھایا جاتا ہے کہ کسی کے ہاں جاؤ تو کسی کو پریشانی کا باعث نہ بنو. تو ہم اللہ کے گھر کے مہمان ہیں، تو وہاں اللہ کے اور مہمانوں کا خیال کرنا ہے، ہماری وجہ سے کسی کو پریشانی نہ ہو. تو یہ کیا ہم نے. پھر وہاں ناشتے کے جو ہوتے ہیں نا، کھانے کے ناشتے کے پاسز ہوتے ہیں، تو وہ لائن لگ کر پھر کھانا مل رہا ہوتا ہے. تو میں نے کہا بھائی جس کو منگانا ہو مجھے بتائیں، بس آپ میری اماں کو دیکھیں، کھانا وغیرہ میں لا کر دوں گی آپ کو. کیونکہ یہ نا کہ آپ ہماری اماں کو دیکھ لیں، نہیں جی ہم نہیں دیکھ رہے، آپ چلے جائیں آپ چلے جائیں، تو بہتر ہے میں آپ کی خدمت کروں گی. میں لائن لگا کے کھانا لا دوں گی، ناشتہ لا دوں گی، آپ میری اماں کو ذرا سا دیکھیے گا. اماں کی خدمت کا موقع اللہ رب العزت نے دیا. اماں کو لے کر جانا واش روم تک، ان کا پیمپر، ان کی پیشاب پخانا، ان کا وضو، ان کی خدمت کا بہت اللہ نے موقع دیا. تو ویل چیئر چونکہ ہمارے بالکل پاس ہی رکھی ہوئی تھی، اماں کا سامان اس میں تھا. اور پھر وہ جو ہک دیے تھے نا، میں نے تصویر میں بھی اس ہک دیے آپ کو دکھائے ہوں گے، تصویر میں 2 ہک بھی نظر آ رہے ہوں گے. تو وہ ہک تھے کہ خیموں میں جو پلر یا پول لگے ہوتے تھے نا، ان میں ہول ہوتے ہیں، سوراخ ہوتے ہیں. وہ ہک آپ وہاں اٹکا دیں اور اس میں اپنا آپ بیگ لٹکا دیں یا کوئی چیز لٹکا دیں. تو بڑے کارآمد ہوتے ہیں وہ ہک. اب تو پتہ نہیں کیسا ہوتا ہے وہاں سسٹم، لیکن اس وقت ایسے ہی تھا. تو ہم نے اپنے بیگ وغیرہ اس میں لٹکائے، اور جو کچھ بچا کچا سامان تھا وہ جو تھا اماں کی ویل چیئر پہ رکھا. اور جب اماں کو جانا ہو لے کر تو ہم ان کو باتھ روم لے جائیں اور پھر واش روم سے لے آئیں، ان کو وضو وغیرہ کرا دیں، نماز پڑھا دیں. یہ ہمارا کام تھا منا کے خیمے میں جو ہم کر رہے تھے الحمدللہ.